جسے موت آ جائے اسے اللہ یا مشکل کشا نہیں کہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شفیق الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ کل 2 مئی سن 2021 کا دن سنڈے کا تھا، اتوار کا تھا۔ کل ایک عیسائیوں کا تہوار تھا۔ اس تہوار میں انہوں نے طرح طرح کے کھانے بنا رہے تھے، کباب اور بھی جو ان کے پسند کے کھانے وہ بھی انہوں نے بنائے، اور انڈے جو نا انڈے ان کو لال ریڈ کلر دیا گیا تھا، اور وہ کلر دے کر انہوں نے رکھے ہوئے کھانا کھانے لگے۔ تو میں نے پوچھا یار یہ آپ کا کیا تہوار ہے، کون سا تہوار ہے کہ آپ اس میں جو آپ عید کے طور پہ منا رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ بولا کہ ہمارا یہ تہوار ہے، اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا، تو ہم ان کے غم میں یہ دن مناتے ہیں۔ میں نے کہا اس دن میں ہوتا کیا ہے، آپ کیا کرتے، مثلا کیا کیا آپ کے رسومات ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے بولا ہماری رسومات سادہ سی ہیں کہ یہ انڈے وغیرہ جو ہوتی ہیں نا، ان کو ریڈ کلر دیا جاتا ہے، اور ان کو قبروں میں ہم جاتے ہیں، قبروں میں وہاں جو ان کے فوت ہو جاتے ہیں ان کی قبروں کے آس پاس وہ انڈے وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں، اور شراب وغیرہ وہاں پہ بیٹھ کر پی جاتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ شراب بھی پیتے ہو، انڈے بھی رنگ کرتے ہو، انڈے کیوں رنگ کرتے ہو؟ وہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ کو اس دن شہید کر دیا گیا تھا، یہ انڈوں کو رنگ لگانے کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ خون جیسا، خون کا رنگ لال تھا نا، اس لیے یہ ہم نے کیا ہے کہ یہ اسی کی ایک دکھ میں، اس کے افسوس میں ہم یہ کرتے ہیں۔ اور باقاعدہ میں نے کہا یہ آپ انڈوں کو ادھر قبرستان میں جا کے یہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہتے کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، ہم اس کے پاس یہ انڈے وغیرہ لے کے جاتے ہیں، یا جو بھی یہ رنگ ہوتا ہے ریڈ کلر کے انڈے، وہ قبر کے سائڈوں پہ رکھ دیتے ہیں، سائڈوں پہ رکھتے ہیں۔ اور وہاں شراب کیوں پیتے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ شراب پیتے بھی ہیں اور وہاں گراتے بھی ہیں، جو ہمارا وہ رشتہ دار ہے، جو وہ ہمارا دوست ہے، جو بھی وہ ہمارا عزیز کار فوت ہو چکا ہے، یہ شراب اس کے لیے ہم نے نیچے پھینکی جاتی ہے تاکہ وہ بھی پیے گا، اور انڈے وہاں رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی کھائے گا۔ یہ اس لیے رکھا جاتا ہے، اور کچھ دیر ان کی قبر میں بیٹھا جاتا ہے، ان کی یاد میں کو آنسو بہاتے، جیسے بھی غم میں جو ہم بھی وہاں پہ دعا کرتے ہیں، ان کا بھی اپنا کوئی سسٹم ہوگا، یہ کرتے ہیں وہاں جا کے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم واپس آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کے موقع پہ یہ کرتے ہو؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا حضرت عیسیٰ تو یہ شہید ہوئے ہی نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے، اوپر گئے ہیں، اللہ پاک نے اوپر بلایا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شہید کر دیے گئے، ان کا ماننا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں، اور وہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ کیوں مانتے؟ کہ حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے، ان کے والد نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے حکم سے، اپنے امر سے، یعنی کہ حضرت مریم کو یہ بیٹا دیا تھا، اور وہ انہوں نے جیسے بھی ان کا کوئی سسٹم تھا، کوئی آگے الزام لگایا، جو بھی کیا، اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ مانتے ہیں۔ اور ان کو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا تو مانتے ہیں، اور اب اپنا خدا بھی مانتے ہیں، اپنا اللہ بھی مانتے ہیں یہ، کیونکہ ہمارے اکثر ان سے بات ہوتی رہتی ہے، یہ عیسائی لوگ سارے جتنے بھی ہیں نا، یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ بھی مانتے ہیں اور اللہ کے بیٹا بھی مانتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں نے ان کو بولا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید تو نہیں ہوئے، کہتے ہم نے شہید ہوئے تھے، ان کو پکڑ کے سولی پہ لٹکایا گیا تھا، یعنی کہ وہ ایسے تیر کا نشان ہوتا نا، کہ بازو ایسے ہوتے اور ایک نشان ان کا بنا ہوتا ہے، وہ کہتے ایسے ان کو کھڑا کیا گیا، اور ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں کیل یعنی لگائے گئے، اور پاؤں میں کیل لگائے گئے، یہاں تک کہ یہ سر میں بھی کیل لگا دیے گئے، جس میں وہ شہید ہو گئے۔
تو دراصل وہ واقعہ یوں ہے کہ اس وقت وہاں کا بادشاہ جو کہ ظالم تھا اور غریب لاچار جو عوام تھی وہاں پہ ظلم ہوتا تھا، ان کے جو علماء تھے وہ بھی اس ظلم میں ملوث تھے، تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ یاد رکھے گا، رسول شہید نہیں، ان کو شہید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں بیان سن رہا تھا، اس بیان میں یہ کہا گیا کہ رسول شہید نہیں ہوتے، یا تو ان کا حکم ماننا پڑتا ہے، اگر حکم نہیں مانا تو پھر وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، نہیں تو اس کا کلمہ رسول کا پڑھ کے اللہ کو مانتے ہوئے اس کے اعمال پہ چلنا پڑتا ہے، اگر نہیں چلے تو قوم ختم۔ اللہ پاک نے کتنی قومیں برباد کی ہے پہلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ آئے اور آپ نے وہاں پادریوں کو اور بڑے جو ظالم تھے ان کو روکا، کیوں آپ کیوں اس ظلم میں، اس گناہ میں لگے ہوئے ہو، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اور اللہ پاک نے آپ کو ایسا ایک معجزہ دیا تھا کہ آپ پرندے مٹی کے بنا کر اس کو ہوا میں چھوڑتے تھے تو پرندہ اڑ جاتا تھا، مٹی کا پرندہ بنا ہوا اس کو چھوڑتے تھے ہوا میں اور وہ اللہ کے حکم سے صحیح پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔ کوئی مردہ ہوتا تھا اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھتے تھے یا پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ جو بیمار ہوتا تھا آپ ان پہ دم کرتے تھے، ان کی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے تمام لوگ اس سے متاثر ہوئے اور متاثر ہوتے ہوئے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی ماننے لگے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کی کافی مقبولیت ہونے لگی وہاں پہ۔ لیکن کچھ لوگ جو کمزور ایمان کے کمزور تھے، اور کچھ صحیح تھے جو آپ کے ساتھ سچے دل سے چل رہے تھے، اور وہاں کا بادشاہ جو ہے اس نے دیکھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مان رہے ہیں، ان کا چرچا ہو رہا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ ساری عوام حضرت عیسیٰ کو یہ دیکھے کہ یہ تو نبی، اللہ کا نبی ہے، اور اس کو بادشاہ کی سیٹ پہ بٹھا دے گی، بادشاہ بنا دے گی۔ اگر یہ عوام نے اس کو بادشاہ بنا دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ لہذا انہوں نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ایک پلان بنا لیا۔ اس پلان میں انہوں نے کہا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان کو خریدا جائے تاکہ وہ ہماری مدد کرے حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے میں۔ وہاں پہ جو آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کمزور ایمان والے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی، جس میں ایک انسان نے، ایک بندے نے، اس نے حامی بھری کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا حضرت عیسیٰ کہاں ہے، اس کو گرفتار کیا جائے، جس کا نام یہودا تھا۔ وہ کمزور ایمان والا جس نے ایمان لایا حضرت عیسیٰ پہ، اور ایمان لا کر ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کا امتی ہوں، پھر وہ دوسری طرف چلا گیا اور وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ مل گیا، اس نے اس کو پیسہ دیا یا خریدا، جیسے بھی خریدا، اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عیسیٰ کہاں ہے، آپ ان کو پکڑیں، گرفتار کریں اور شہید کریں، جو بھی کریں وہ آپ کی سردردی ہے۔ لہذا اس کا نام یہودا تھا۔ یہودا نے پوری ان کی ریکی کرنی شروع کر دی، ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں پہ یہودا نے خبر دی بادشاہ کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ میں ہیں، فلاں مکان میں ہیں، آپ ان کو گرفتار کریں۔ تو وہاں کی مقامی پولیس عدالت نے جو حکم دیا تھا گرفتار کرنے کا،
مقامی پولیس آئی اور گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے اس گھر کو گھیرا ڈال لیا۔ جب وہ گھیرا ڈالا تو اللہ پاک کے طرف سے حکم آیا۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ میری حفاظت فرمائیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک آج آپ کو اوپر لے جائے گا، آپ کو اوپر لے جائے گا، ان ظالموں کے شر سے اللہ پاک بچائیں گے۔ تو جب انہوں نے گھیرا ڈال لیا اس گھر کو تو گرفتار کرنے کے لیے آئے، تو جو وہ یہودا نام کا آدمی تھا جس نے غداری کی تھی، غدار تھا، وہ بھی اندر تھا۔ تو اللہ پاک نے اپنے حکم سے حضرت عیسیٰ کو اوپر بلا لیا۔ کہتے ہیں کہ چھت، جو مکان کی چھت ہے وہ پھٹی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے، چھت ویسے کہ ویسے دوبارہ سیٹ ہو گئی، اور جو وہ یہودا تھا اس کی شکل اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کی جیسی کر دی، تبدیل کر کے حضرت عیسیٰ کی شکل کر دی۔ تو وہاں کی پولیس نے دیکھا کہ یہ عیسیٰ ہے، اس کو گرفتار کیا جائے۔ موقع پہ حضرت عیسیٰ تو نہیں تھے لیکن یہودا تھا، اس کو پکڑ لیا گیا۔ اس نے تو کافی شور مچایا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں یہودا ہوں، لیکن پولیس نے یہ کہا آپ کی شکل حضرت عیسیٰ کی ہے، تم ہو عیسیٰ، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ لہذا انہوں نے پکڑ کے لے گئے، تو اس یہودا کو پکڑ کر انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا۔ اس کو پھانسی دینے سے پہلے یا اس کو مارنے سے پہلے یہ دیکھتے رہے کہ اس کی شکل تو حضرت عیسیٰ کی ہے، لیکن اس کے اثرات، اس کا اخلاق، اس کے وہ چہرے پہ جو نور تھا، وہ جو مکمل ایک نبوت کا سسٹم نظر آتا تھا، وہ نہیں نظر آ رہا، لیکن شکل وہی تھی۔ پھر انہوں نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا، مار دیا۔ جب اس کو مارا، اصل میں وہ قتل ہونے والا بندہ، وہ مرنے والا بندہ یہودا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے حکم سے اوپر بلا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور یہودا قتل کر دیا گیا۔ اس میں اب یہ عیسائی اس چیز کو غم میں لیتے ہوئے کہ وہ حضرت عیسیٰ تھے، ان کو شہید کیا گیا ہے، ان کے غم میں یہ دن مناتے ہیں۔ تو اس دن میں طرح طرح کے کھانے اور انڈے وغیرہ جو ریڈ کلر کے کیے جاتے ہیں، اس کو رنگ کر کے نا ریڈ کلر، وہ لایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں، گوشت، ایون کہ قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کس چیز کی؟ سور کی، خنزیر کی، جس کو خنزیر بولتے ہیں، پنجابی میں اس کو ادا بھی بولتے ہیں۔ خنزیر، سور کی قربانی کرتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی کہ ان کا یہ تہوار ہے۔ اس تہوار میں یہ سارا مکمل یہ سسٹم کرتے ہیں۔ تو جو اس کا یہ تہوار کا ان کا مقصد ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی شہادت ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ بلا لیا، شہید نہیں ہوئے۔ وہ یہودا تھا جس کو قتل کر دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ ایک باغی تھا، غدار تھا۔ غدار کا جو انجام وہ یہی ہوتا ہے، اس کو اس کی سزا ملنی ہوتی ہے۔ لہذا اس نے غداری کی، اللہ پاک نے اس کو سزا دے دی اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو آج کا یہ سارا سسٹم بتانے کا مقصد یہی تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہوئے اور اللہ کی جگہ پہ لے کے جا رہے کہ یہ ہمارا اللہ ہے، ہمارا خدا ہے، ان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہ جس کو موت آ جائے وہ اللہ یا مشکل کشا نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کو موت سے نہیں بچا سکا تو وہ مشکل کشا کیسے ہوا؟ موت کو تو خود اللہ پاک نے ہی بنایا ہے، موت تو اللہ پاک کی تابع ہے، تو وہ کیسے اللہ کو مار سکتی ہے؟ لہٰذا حضرت عیسیٰ اللہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔
اور نہ ہی وہ مشکل کشا ہیں۔ اللہ صرف ایک ذات ہے جو ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ لہٰذا اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں۔ جاتے جاتے ریکویسٹ کرتا جاؤں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، بہت مہربانی ہوگی۔